بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ ربا یعنی سود، یہ اللہ کی طرف سے ہم پر حرام کیا گیا ہے۔ سود کہتے کس کو ہیں؟ سود کہتے ہیں مثلی چیز پر زائد لینا۔ مثال کے طور پہ 1 کلو کھجور دے کر 1.5 کلو کھجور واپس مانگنا، یا 1000 روپیہ دے کے 1200 روپیہ مانگنا، یعنی جو اصل رقم دی ہے اس سے زائد مانگنا، اس کو کہتے ہیں سود۔ یہ ہر مسلمان پر حرام ہے۔ اب اس کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے، مثال کے طور پہ لوگ بینک میں پیسے جمع کراتے ہیں تو بعد میں وہ منافع کے نام پر سود لیتے ہیں۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں تو فائدہ ہے۔ قباحت کیا ہے؟ تو اس کی میں قباحت کے بارے میں بیان کر رہا ہوں کہ قباحت کیا ہے اس کی۔ سود کا دوسرا معنی کسی کو غلام بنانا ہے۔ سود یعنی قوموں کو غلام بنانے والا نظام۔ مثال کے طور پہ کہ جب ہم کسی سے سود پر کوئی رقم لیں، ادھر ہو جاؤ، سود پر رقم لیں تو وہ سود در سود چڑھتا رہتا ہے، اور جب تک ہم اس کو سود سمیت ان کے پیسے واپس نہ کریں اس وقت تک ہم اس کے غلام ہیں۔ مغرب کے اندر سود کی پوری قوم، پورا یورپ سود میں جکڑا ہوا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ ان کی قبریں، ان کی زمینیں لیز پر، گھر لیز پر، قبرستان، قبریں تک لیز پر، ہر چیز لیز پر، یعنی قسطوں پر سود پر۔ جب تک وہ ان کو بینکوں کو یا حکومت کو واپس نہیں کریں گے اس وقت تک وہ غلام ہیں۔ تو پاکستان میں بھی اگر کوئی سود سے پیسے لے لیتا ہے، سود پر پیسے لے لیتا ہے، تو جب تک وہ واپس نہیں کرتا اس کی جان نہیں چھوڑتی، حتیٰ کہ اس کی فیکٹری بھی اٹھا لی جاتی ہے، چھین لی جاتی ہے بینکرپٹ کے نام پر، اور اس کا گھر بھی اس کو بے گھر کر دیا جاتا ہے۔ ایک تو بات یہ ہے۔ اب دیکھیں دوسری بات کیا ہے کہ ریاست کا کام ہے ہمیں روزگار فراہم کرے، ہمیں تحفظ دے، جبکہ اگر کوئی فیکٹری کا مالک سود پر قرض لے لیتا ہے، جب وہ قرض لیتا ہے اب اس نے سود کے پیسے بھی دینے ہیں، اصل رقم بھی واپس لوٹانی ہے اور سود کے پیسے بھی دینے ہیں۔ جب اس نے یہ رقم ادا کرنے کے لیے، کیونکہ ڈبل دینے ہیں پیسے، قرض بھی واپس کرنا ہے، اصل رقم بھی دینی ہے اور سود بھی دینا ہے، تو اس کو پھر کیا کرنا ہے؟ چیز کو مہنگی کرنی پڑے گی۔ مثال کے طور پہ گھی کی فیکٹری ہے، اس نے قرض لے لیا ہے، تو جب تک قرض سود پہ لیا ہے، اب اس نے کیا کرنا ہے
کہ آتے ہی سب سے پہلے کیا کرے گا، کیونکہ اس نے سود کے پیسے بھی نکالنے ہیں اور اصل رقم بھی نکالنی ہے اور اپنا منافع بھی نکالنا ہے. تو یہ تین چیزیں آپشنیں ہوں گی اس کے لیے. اب ایک دم وہ گھی کو مہنگا کرے گا. پہلے 100 روپے کا تھا فرض کرو، تو اس کو 120 روپے کرنا پڑ گیا. اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو لوگ تنخواہ دار ہے یا جو طبقہ ہے، اس کی تنخواہ پہلے 10,000 تھی، اس کو پہلے گھی کا ڈبہ 100 روپے کا ملتا تھا، بعد میں اس کو 120 روپے کا ملے گا. یعنی وہ سرمایہ دار کیا کرے گا؟ وہ سود کے پیسے اور قرض مہنگائی کے نام پر وہ غریب سے نکالے گا. یعنی وہی غریب پہلے 100 روپے کا ڈبہ لے رہا تھا، پھر 120 روپے کا لے گا. اس کی تنخواہ پہلے 10,000 روپے تھی، تو 20 روپے مہنگا ہونے کی وجہ سے ایسے ہی ہو گیا، اس کی تنخواہ 9,000 رہ گئی. کیونکہ مہنگائی کے نام پر کیا کیا ہے، 120 روپے کا اس کو ڈبہ دے رہے ہیں. قرض تو لیا اس نے فیکٹری کے مالک نے، تو پیسا کون گیا؟ غریب آدمی. پہلی سود کی قباحت یہ ہے. بات سمجھ آ گئی میری؟ دوسری، یہ قوموں کو غلام بنانے والا نظام ہے. سود در سود، جو پیسے نہیں دیے وہ مانگنے. جیسے IMF کے مقروض ہے ممالک، پاکستان بھی ہے، ہم سود در سود ان کے غلام ہیں. جو پیسے ہم نے، دیکھو ہم نے جتنا قرضہ لیا ہے اس سے کئی گنا واپس کر بھی دیا ہے، اس کے باوجود ہم سود دے رہے ہیں جو ہم نے لیے ہی نہیں. یہ ظلم ہے نا. اب دوسری بات سمجھ آ گئی نا، کیسے غلام بنتی ہیں قومیں سود کی وجہ سے. سود کی وجہ سے قومیں غلام بن جاتی ہیں، نسلیں غلام بن جاتی ہیں. جو پیسے باپ نے لیے وہ بیٹا دے رہا ہے، پوتا دے رہا ہے، ختم نہیں ہو رہے. ورنہ جائیدادیں چھین لی جاتی ہیں، بینک چھین لیتے ہیں. قانونی تحفظ ہے. اور اگر اس کو لیگل کر دیا جائے جیسے ہندوستان کے اندر ہے، تو قانونی حیثیت دے دی جائے. عوام پہلے تو بینک لے رہے ہیں نا دھوکہ دہی کے ساتھ، عوام کو گمراہ کر کے. اگر یہ قانون بنا دیا جائے کہ کوئی بھی سود پر پیسے دے سکتا ہے اور لے سکتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک آدمی، سرمایہ دار آدمی دفتر کھول کے بیٹھ جائے گا، تو غریب لوگ قرض لیں گے سود پر، جیسے ہندوستان میں ہوتا ہے. ان کی عورتیں غلام، بچے غلام، پھر ان کو مارتے ہیں کہ تم پیسے نہیں دے رہے. حکومت ان کو تحفظ فراہم کرتی ہے. اگر پاکستان میں ایسی ہو جائے تو پھر کیا ہوگا کہ جب جو لوگ قرض لے لیں گے سود پر، ایک آدمی بیٹھ کے بس لکھ رہا ہے تمہارے اتنے پیسے ہو گئے، کچھ نہیں کر رہا. پھر کئی نسلیں، کئی گھر، کئی دیہات، کئی شہر چند آدمیوں کے ہاں گروی ہو جائیں گے. تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا ریاست رک جائے گی. دیکھیں گندم ہے نا، قومیں ترقی کیسے کرتی ہیں؟ قومیں ترقی کرتی ہیں جیسے مثال کے طور پہ کہ گندم کا کھیت ہے. جیسے گندم کا کھیت ہے تو ایک جیسا ہو تو اچھا لگتا ہے. اگر کچھ گندم کے سٹے اچھے ہوں، کچھ کمزور ہوں، کچھ مر گئے ہوں، تو وہ کھیت اچھا نہیں لگتا. معاشرہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اگر چند آدمیوں کے ہاتھ میں سرمایہ چلا جائے، سود کی سسٹم میں، سودی نظام کے سسٹم میں چند آدمیوں کے ہاتھ میں سرمایہ پیسہ چلا جائے، باقی غریب آدمی سود در سود لیتے رہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ لوگ سود میں دب جائیں گے، کچھ مر جائیں گے، کچھ جو پیسہ بنا رہے ہیں وہ طاقتور ہو جائیں گے. جیسے وہ کھیت اچھا نہیں لگتا گندم کا، کچھ سٹے مر جائیں، کچھ پودے مر جائیں، کچھ بہت اچھے ہو جائیں، تو وہ کھیت اچھا نہیں لگتا. ایسے معاشرہ بھی اچھا نہیں لگتا. یعنی معاشرے کو ان بیلنس کر دیتا ہے یہ سود. سمجھ آ گئی؟ اب دوسری،
یہ ترقی کے راستے میں سب سے بڑی قباحت ہے سود، اسی لیے اسلام نے پہلے اس کو حرام کر دیا ہے۔ پھر دوسرا، سود کا مطلب ہے چند ہاتھوں میں سرمایہ، باقی ساری قومیں غلام۔ ایک آدمی رجسٹر پہ بیٹھ رہا، کچھ نہیں کر رہا، تو نے میرے پیسے لیٹ کر دیے ہیں، تمہارے اتنے ہو گئے، تمہارے اب 1020 ہو گئے، 2040 ہو گئے، ایسے بیٹھ بیٹھ کے بنا رہا ہے۔ تو اس سے کیا ہوا کہ سرمایہ ایک ہاتھ میں رہ جاتا ہے، باقی قومیں غلام بن جاتی ہیں۔ اب دیکھیں، دنیا میں 3 نظام ہیں، 3 نظام آپس میں برسر پیکار ہیں، اسی کی لڑائی ہے دنیا کے اندر۔ تم ایک آیت بدل دو تو یہودی تمہیں اپنا دوست سمجھیں گے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی 3 نظام کون سے ہیں جو آپس میں برسر پیکار ہیں؟ ایک ہے سرمایہ دارانہ نظام، سودی نظام، جو یہودیوں کی پیدا کردہ اور نظام ہے، اور دوسرا کمیونسٹ نظام۔ تو ایک ہے کمیونسٹ نظام، اشتراکی نظام، سودی نظام، سود سے پاک نظام، وہ بھی سود سے پاک ہے۔ ایک ہے اسلامی مالیاتی نظام، یہ بھی سود سے پاک ہے۔ کمیونسٹ کی تعریف اور ہے، کمیونسٹ نظام کی تعریف اور ہے، یعنی اس کی تعریف یہ ہے، اس میں اور اسلام میں یہ فرق ہے، اسلامی نظام اور کمیونسٹ نظام کے اندر یہ فرق ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ عوام ریاست کے لیے ہے، عوام ریاست کی مدد کرے گی تو ریاست اس کو تحفظ فراہم کرے گی، یہ تعریف ہے۔ اور اسلام کے اندر کیا ہے؟ ریاست عوام کے تحفظ کی ذمہ دار ہے، الٹ ہے نا۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو، اس کے سرمایہ کو تحفظ فراہم کرے، یہ فرق ہے بس۔ اور کمیونسٹ یعنی ایک جگہ پہ ہم آگے مالیاتی نظام کے اندر کمیونسٹ اور اسلام یہ دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں، کیونکہ دونوں سود سے پاک ہے نا۔ نظام اکٹھے ہو سکتے ہیں، عقیدہ کی بات اور ہے، وہ تو مذہب اور ہے نا، وہ تو کفر میں آتا ہے، لیکن نظام دونوں کا ایک ہے، وہ بھی سود سے پاک ہے، یہ بھی سود سے پاک ہے۔ ہٹلر بھی سود کے خلاف تھا، اس کے بارے میں غلط باتیں کہی گئی ہیں، ہٹلر سود کے خلاف تھا، اس کا خیال تھا اس طرح کی قوم میں غلام بن جائیں گے۔ یہودیوں کے خلاف اس نے بغاوت کی تھی نا، کہ یہودی سودی نظام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، اس سے تو قومیں غلام بن جائیں گی، یہی خیال تھا اس کا۔ کمیونسٹ بھی یہی کہتے ہیں، اسلام بھی یہی کہتا ہے، ایسے تو قومیں غلام بن جائیں گی، جبکہ اسلام حریت کی بات کرتا ہے۔ یہودی چاہتے ہیں سرمایہ چند ہاتھوں میں رہے، یعنی ان کے ہاتھوں میں رہے، دنیا ان کے ہاتھ میں کھلونا بنی رہے، ان کا خیال یہ ہے۔ اور جو بھی ان کے نظام کی مخالفت کرتا ہے اس کو دہشت گرد کہتے ہیں، پہلے وہ کمیونسٹ کو کہتے رہے، پھر وہ اسلام کو بھی کہتے رہے۔ اسلام ان کا سب سے بڑا دشمن کیوں ان کو محسوس ہوتا ہے؟ کہ ہم اس کے نظام کے خلاف ہیں، سودی نظام کے خلاف ہیں ہم، کیونکہ وہ چاہتے ہیں جیسے دنیا غلام ہے ان کی انگلی کے اشارے پہ ناچتی ہے۔ اسرائیل کے سامنے کوئی بولتا نہیں ہے کہ وہ یہودی ہیں پیچھے، سرمایہ دار فری میسن ہے پیچھے، وہ نہیں بولتے۔ تو اسلام جو ہے اس کو مسلمانوں کو دہشت گرد کہنے کی ان کی وجہ یہ ہے کہ ہم سود کے خلاف ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ سرمایہ ایک ہاتھ میں نہ رہے، معاشرے پر تقسیم ہو، ہر ایک کو اس کا برابر کا حصہ ملے۔ تو یہودی یہ اس کو برداشت نہیں کرتے، یہ وجہ ہے۔
مسلمانوں کی قتل و غارت ہونے کی. اب دیکھو ہندو قتل نہیں ہو رہے. قوم دیکھیں، قوم کس کو کہتے ہیں؟ قوم اس کو کہتے ہیں جس کے پاس نظام ہو، سسٹم ہو. اسلام توہم پرست نہیں ہے مذہب، یہ دین توہم پرست نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے. یہ معاشرے کو تشکیل دیتا ہے. معاشرہ اس کو تشکیل نہیں دیتا اس دین کو، جبکہ جتنے بھی اکثریت مذاہب جتنے بھی ہیں ان کو معاشرہ ترتیب دیتا ہے، جیسا معاشرہ ویسا دین. لیکن اسلام معاشرے کو ترتیب دیتا ہے. تو دنیا میں وہ قوم کس کو کہتے ہیں جس کا نظام اپنا. دیکھو کبھی ایسے ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ جس قوم کے پاس نظام نہیں ہے. نظام کس کو کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کیسے دینی ہے، خیرات کیسے دینی ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، اس کے اندر زکوٰۃ کیسی ہوگی، کیسے ٹیکس ہوں گے، کیا کیا حقوق ہوں گے، کون سا جرم کرو گے تو کون سی سزا ملے گی. سٹک مذہب دین، یعنی کوئی کمپرومائز نہیں، کسی قسم کی کوئی مفاہمت نہیں. یہ ایسا سسٹم، کیونکہ ریاستیں اسی وقت کامیاب ہوتی ہیں نا جب ان کے پاس کوئی سسٹم ہو. اب دیکھیں ہندو کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے. کیسے نظام؟ بس ایسے ہی ان کے خیالات میں گائے مقدس ہے، بت مقدس ہے، سانپ مقدس ہے، آگ مقدس ہے. کسی کے ذہن میں آگ مقدس ہے، کسی کے خیال میں یعنی ستارہ مقدس ہے. اب دیگر مذاہب بھی دیکھ لیں، کسی مذہب کے اندر عیسائیت دیکھ لیں، اس کے اندر بھی یہی صورتحال ہے. ان کے پاس کوئی نظام نہیں ہے کسی قسم کا. اور جس قوم کے پاس نظام نہ ہو اس نے دیکھو مذہب کو آپ نے تصورات کے اندر مان لیا کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا آپ کو؟ کیا دنیا میں وہ نافذ کر سکیں آپ؟ تو دنیا میں قانون چلانے کے لیے کسی نہ کسی قانون کی تو ضرورت ہوگی. پھر وہ ایک قانون بنانا پڑتا ہے، قانون خود بنا لیتے ہیں، انسان خود نظام بنا لیتا ہے اگر کوئی نظام نہ ہو تو. تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جس قوم کے پاس پھر نظام ہوگا، اگر اپنا نظام نہیں ہے، مثال کے طور پہ ہندو کے پاس اپنا نظام نہیں ہے تو اس نے کس کے نظام کو فالو کر لیا؟ یہودی کے نظام کو، سعودی نظام کو. عیسائیوں کے پاس اپنا نظام نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی نظام نہیں ہے ان کے پاس. نظام نہ ہونے کی وجہ سے وہ سرمایہ دارہ نظام کے غلام ہو چکے ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کو؟ یعنی یہودیوں کے غلام ہو چکے ہیں. اور کیمونسٹ کیوں نہیں غلام ہوئے؟ جبکہ ان کا مذہب ہی کوئی نہیں ہے، خدا کو نہیں مانتے، وہ غلام نہیں ہوئے. کوریا غلام نہیں ہوا، چائنا غلام نہیں ہوا، روس نہیں غلام ہوا. یہودی سیدھے ہو کے بیٹھو، یہودی سب سے زیادہ اس کے خلاف ہے. پہلے ان کے خلاف تھے، کیمونسٹ کے خلاف تھے پہلے وہ. تو انہوں نے ہار نہیں مانی کیمونسٹ نے. اور ان کے خلاف کیوں تھے؟ کہ وہ سود کے خلاف تھے، اشتراکی نظام تھا ان کا. تو آج تک وہ ایک قوم ہے، آج تک ان سے یہودی خوفزدہ ہیں. فری میسن آج تک ان سے خوفزدہ ہے. کن سے؟ کیمونسٹ سے، چائنا، رشیا وغیرہ سے. تو ان کو بھی وہ دہشت گرد اور غلط کہتے رہے اور ان کے خلاف جنگیں کرتے رہے، قوموں کو ابھارتے رہے. مسلمانوں کے دلوں میں بٹھا دیا کہ کیمونسٹ یہ اصل کافر ہیں. اپنے بارے میں کیوں نہیں بتایا کہ ہم بھی تمہارے دشمن ہیں؟ یعنی صدیوں تک ہم یہ کیمونسٹ کو صرف دشمن سمجھتے رہے. ایک بات ہوگی. اب مسلمان کیوں دہشت گرد ہے؟ مسلمان سب سے زیادہ ان کے لیے مصیبت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارا نظام ایک قرآن ہے، کتاب ہے جو ہمارے عقیدے میں شامل ہے. ہمارا ہر حال میں اس پہ عمل کرنا فرض ہے. اس میں ایک کون سا نظام ہے؟ اسلامی مالیاتی نظام، سود سے پاک نظام. اس سے وہ خوفزدہ ہے. یہ وجہ کہتے ہیں کیونکہ دہشت گرد تو ہم ہیں. کیوں دہشت گرد ہیں؟ دہشت گرد اس لیے ہیں کہ ان کے نظام کو خطرہ ہے جو کہ ظالمانہ نظام ہے.
ہمیں دہشت گرد وہ کہیں گے کہ ہم ان کے نظام کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں، سودی نظام کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں قومیں آزاد ہوں، سود سے پاک نظام ہو۔ وہ ہرگز یہ نہیں چاہتے۔ سمجھ آ رہی ہے بیٹے میری بات کی؟ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ تین نظام آپس میں برسر پیکار ہیں، باقی کسی قوم کے پاس کوئی نظام نہیں، اس لیے یہودیوں کو کوئی خطرہ نہیں، نہ ان کے خلاف کوئی وہ بات کرتے ہیں، نہ ان کے معاملے میں وہ بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ خود بخود جیسے جال لگاؤ مچھلیاں خود بخود آ جاتی ہیں، وہ خود بخود ان کے غلام بن گئے ہیں۔ ہم نہیں بن سکتے، کیوں نہیں بن سکتے؟ ہمارے پاس قرآن پاک کی آیت ہے کہ تم پر سود حرام ہے۔ اب دیکھیں بیٹے، یہ تو کہتے ہیں کہ علماء کرام سود حرام ہے، وجہ بھی تو بتاؤ کیوں حرام ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس سے قومیں غلام بن جاتی ہیں، سمجھو۔ اب دیکھو پاکستان کی بنیاد قائد اعظم نے رکھی تھی، تو کس بنیاد پہ؟ دیکھیں وہ ایک شخص